نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوق پیدا کی ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جس کے اندر گناہ کرنے کی بالکل صلاحیت نہیں ہے، وہ صرف نیکی ہی نیکی کرتی ہے، ان کو فرشتے کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کے اندر اللہ نے گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی، گناہ کرنے کا مٹیریل ہی اللہ نے ان کے اندر نہیں رکھا۔ اور ایک مخلوق ایسی بنائی ہے جن کے اندر گناہوں کا اور نافرمانی کا مادہ اور غلبہ ہے، جن کو ہم شیطان کہتے ہیں، جن کو ہم جنات کہتے ہیں۔ اور ایک مخلوق ایسی ہے کہ جس کے اندر نہ گناہ کرنے کی صلاحیت ہے، نہ نیکی کرنے کی صلاحیت ہے، جن کو ہم حیوان کہتے ہیں، جانور کہتے ہیں۔ جانوروں کے اندر نہ نیکی کی صلاحیت ہے، نہ گناہ کرنے کی ان کے اندر لیاقت اور طاقت ہے۔ اللہ نے ایک مخلوق ایسی بنائی ہے جس کے اندر گناہ کرنے کی بھی قابلیت ہے اور نیکی کرنے کی بھی قابلیت ہے۔ یہ انسان ہے، یہ ہم لوگ ہیں۔ کوئی شخص یہ کسی بھی بزرگی کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچ جائے، ولایت کے آخری درجے پر پہنچ جائے، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی برائی نہیں کی ہے۔ اور کوئی آدمی گناہوں کی دلدل میں دھس جائے، ہمیشہ گناہ کرتا رہے، لیکن زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ کوئی نہ کوئی کام اچھا اور نیک بھی کرتا ہے۔ تو ہر انسان نیک کام بھی کرتا ہے اور برا کام بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے دونوں طرح کی صلاحیتیں رکھی ہے۔ تو جب انسان کے اندر اللہ نے گناہوں کی صلاحیت بھی رکھی ہے، تو گناہ کرنا، اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جائے، انسان کوئی گناہ کر بیٹھے، تو کوئی یہ بعید بات نہیں ہے۔ ذلت کی نگاہوں سے، حقارت کی نگاہوں سے اس کو دیکھنا نہیں چاہیے۔ بھئی اس کی مجبوری ہے، اللہ نے اس کے اندر یہ کوالٹی رکھی ہے، اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے۔ تو انسانوں سے گناہوں کا سرزد ہو جانا عجیب بات نہیں ہے، بعید بات نہیں ہے۔ ہر انسان سے گناہ کرنے کی وجہ سے جو آدمی ہنستا ہے، خود وہ بھی گناہ کبھی نہ کبھی کرتا ہے۔ تو گناہ کرنا انسان کی سرشت میں شامل ہے، گناہ کرنا انسان کے نیچر میں شامل ہے۔ لیکن گناہ کرنے کے بعد گناہ پر جمے رہنا، اس کی توبہ نہ کرنا، اللہ سے معافی نہ مانگنا، اللہ کے سامنے نہ گڑ گڑانا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناگوار گزرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو انسانوں پر غصہ آتا ہے۔ اللہ نے ہمیں آپشن دیا ہے، گناہ کی صلاحیت تو رکھ دی، گناہ کہیں تمہیں ہلاک اور برباد نہ کر دے تو تم توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اور جو آدمی اللہ سے معافی نہیں مانگتا، اللہ کی نگاہوں میں گناہ کرنے والا اتنا بڑا مجرم نہیں ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرنے والا جتنا بڑا مجرم اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اس لیے توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ توبہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، توبہ کرنا اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، توبہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے، توبہ کی وجہ سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن موت سے پہلے کی توبہ قبول ہے۔ اگر موت کا فرشتہ سامنے آ گیا، سانسیں اکھڑنے لگی، آخرت کے مناظر اس کے سامنے آ گئے ہیں، اب وہ توبہ کرنے لگا تو اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس وقت تو فرعون کی بھی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی، ساری زندگی انا ربکم الاعلی، اپنے خدا ہونے کا، اپنے رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا رہا، کبھی اللہ پر، موسیٰ کے رب پر ایمان نہیں لایا۔ لیکن
جب موت کا فرشتہ آیا اور وہ پانی میں ڈوبنے لگا تو اس نے کہا اب میں موسیٰ اور بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ساری زندگی تو گناہ کرتا رہا، خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، مسلمانوں پر اور اہل حق پر ظلم کرتا رہا، جب موت کا فرشتہ تیرے سامنے آ گیا ہے، جہنم میں تجھے اپنا ٹھکانہ نظر آنے لگا ہے، اب تو توبہ کرتا ہے، تو اب تیری توبہ کو اور ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو توبہ کرنے کا جو وقت ہے وہ موت سے پہلے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنا بہت پسند ہے۔ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی یہاں عزت نہیں گھٹتی، توبہ کرنے سے مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی گناہوں میں ڈوبا رہا، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، کبھی اللہ کے در پر حاضری نہیں دی، کبھی اللہ کی کتاب کو کھول کر نہیں دیکھا، اب 60-70 سال کی اس کی عمر ہو گئی ہے، سفید بال ہو گئے ہیں، کمر بھی اس کی جھک گئی ہے، ہاتھ میں لاٹھی آ گئی ہے، ساری دنیا نے اس کو دھتکار دیا ہے، آخری عمر کے حصے میں وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر وہ گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی دلی فریاد کو اور اپنے دکھڑے دل کو سناتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے سارے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، دوستوں نے مجھے اپنا پرایا کر دیا ہے، اور جو میرے دوست ہیں ان کو مجھ سے بدبو آنے لگی ہے، سارے لوگوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، کوئی میرا اپنا نہیں ہے، ساری زندگی میں تیری نافرمانی کرتا رہا، تیرے خلاف بغاوت کرتا رہا، تیرے دروازے کو میں نے کبھی نہیں کھٹکھٹایا، یا اللہ تیرے در کے علاوہ اب میرا کوئی در نہیں ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، اعلان آتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اگرچہ تو ساری زندگی میرے خلاف بغاوت کرتا رہا، میری کتاب کو تو نے کھول کر نہیں دیکھا، ساری زندگی بدعملی میں گزار دی ہے، لیکن تیری اس ایک توبہ کی برکت سے، تیرے ایک آنسو کے قطرے کی برکت سے میں تیرے 80 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اور پھر یہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھے، اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ توبہ کی برکت سے صرف گناہوں کو ہی معاف نہیں کرتا، گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، کریم ہے، لیکن کوئی توبہ مانگنے والا ہونا چاہیے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین ہے، سید الآخرین ہے، سید الانبیاء ہے، معصوم ہیں، جن کے حصے میں جن کے نامہ اعمال میں نہ چھوٹا گناہ ہے نہ بڑا گناہ ہے، لیکن پھر بھی ارشاد فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، میں روزانہ اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ یہ حضور نے کیوں ارشاد فرمایا؟ اپنی امت کو سکھانے کے لیے، اپنی امت کو درس دینے کے لیے کہ جس نبی کے نامہ اعمال میں ایک چھوٹا گناہ، کوئی بڑا گناہ ہے ہی نہیں، اللہ نے جس کے گناہوں کو بالکل ختم کر دیا ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بار بار توبہ اور استغفار کرتا ہے، تو عام انسانوں کو اور عام امتی کو تو اور زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ نبی ہمیں تعلیم دینا چاہ رہے ہیں، توبہ اور استغفار کی اہمیت کو بتلانا چاہتے ہیں۔ تو توبہ اور استغفار یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ گناہ ہو جانا یقیناً جرم ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد اس کی توبہ نہ کرنا، اس پر اڑے رہنا، اس پر جمع رہنا اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناگوار گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دیتا ہے۔ اس لیے توبہ اور استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ جو آدمی گناہ میں مبتلا ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے اس سے، تو اس کو سمجھانا چاہیے، تنہائی میں سمجھانا چاہیے، اکیلے میں سمجھانا چاہیے، لیکن اس کو ذلیل اور حقیر بالکل نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں
کہ جو بظاہر دیکھنے میں بڑے گنہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بہت ولایت کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں، وہ اللہ کے مقربین بن جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں ان کا شمار ہونے لگ جاتا ہے۔ خود ہمارا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، میرا ایک درسی ساتھی تھا، تو اب اس کا حال یہ تھا کہ بچوں کے کھانے اکٹھے کر لینا، داڑھی کاٹنا، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتا تھا، وہ کئی دن ہو جاتے تھے وہ وضو کرتا تھا۔ ماشاءاللہ مدرسوں کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن کوئی آ بھی جاتا ہے ایسا، پھر مدرسے والوں نے اس کا اخراج بھی کر دیا تھا۔ مدرسے والوں کو نکالنا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، تو اس کی صحبت کی وجہ سے دوسرے طلباء اور دوسرے اسٹوڈنٹ بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا حال یہ تھا کہ میں نے ایک دن اس کو مسجد میں دیکھا، مدرسے کی میں نے پہلی بار دیکھا اس کو 6-7 مہینے کے بعد۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ بھئی آج یہ کیسے نماز پڑھنے آ گیا؟ تو اس کے ساتھیوں نے بتلایا جو اس کے کمرے میں رہنے والے تھے کہ اس کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، اس لیے مسجد میں آیا ہے۔ 6-7 مہینے میں نے اس کو پہلی بار دیکھا تھا۔ سگریٹ بھی پیتا تھا، داڑھی بھی کٹاتا تھا، اور جب بچے باہر گھومنے کے لیے جاتے تو ان کا کھانا چوری کر کے کھا جایا کرتا تھا۔ آخرکار جب مدرسے والوں نے دیکھا کہ یہ صحیح ہونے والا نہیں ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے بچے بھی خراب ہو جائیں گے، تو اس کو مدرسے سے نکال دیا، اس کی چھٹی کر دی۔ لیکن مجھے بعد میں معلوم ہوا فارغ ہونے کے بعد کہ وہ اس قدر نیک ہے، دیندار ہے کہ علاقے میں اس جیسا بزرگ اور اللہ والا ہے ہی نہیں۔ ہر وقت نگاہیں جھکی رہتی ہے، ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس قدر اس کے دل میں بیٹھ گیا ہے کہ وہ قبرستان کے آس پاس علاقوں سے بھی نہیں گزر سکتا۔ مجھے بتلایا گیا کہ ایک دفعہ اتفاق سے وہ قبرستان کے پاس سے گزر گیا تو اس کو ڈاکٹر کے لے جانا پڑا، اس قدر آخرت کا خوف اس کے دل پر طاری ہے۔ تو کہاں اس کی وہ حالت تھی جب وہ پڑھ رہا تھا، اور کہاں کی یہ حالت ہے؟ ہر وقت اللہ سے لو لگائے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، نگاہوں کو جھکا کر رکھتا ہے۔ تو کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کب اس کو ہدایت دے دے۔ لہذا اگر کوئی آدمی گناہ کرے، برا کام کرے، اس کو یکسوئی میں سمجھائے، تنہائی میں اس کو نصیحت کرے، لیکن اس کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔